بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو نظم آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے خراب ہے، اور اس نظم کے شاعر ہیں نیاز سواتی۔ جی بچوں، نیاز سواتی نے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک برائی یا ایک معاشرتی رویہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک سنجیدہ قسم کا معاشرتی رویہ ہے جسے انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں اس نظم میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ خو، آوا، اہلیہ، میدا، غذا۔ جی بچوں، آئیے تو اب نظم کو شروع کرتے ہیں۔ کھانے کو مل رہا ہے جو کھانا خراب ہے، اس واسطے تو حال تمہارا خراب ہے۔ اس شعر میں شاعر نیاز سواتی کا اشارہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے اس طرف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم جو بھی چیزیں بازار سے کھانے پینے کی خرید کر لاتے ہیں وہ سب ملاوٹ شدہ ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کھانے کے بعد ہماری صحت اچھی ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتی ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ خراب ہو جاتی ہے یعنی ہماری حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ واسطے کے معنی ہے اسی لیے، تو حال تمہارا خراب ہے یعنی تمہارا بھی اور سب کا حالت خراب ہے، ملاوٹ شدہ کھانا کھانے کی وجہ سے، ملاوٹ شدہ اشیاء کھانے کی وجہ سے۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے۔ ہر اہلیہ کی خو ہے کہ شوہر سے یہ کہے، بازار سے جو لائے ہو سودا خراب ہے۔ جی بچوں، اس شعر میں شاعر نیاز سواتی کیا بتا رہے ہیں کہ اہلیہ کے معنی ہے بیوی، خو کے معنی ہے عادت، اور سودا جو چیزیں اشیاء ہم لیتے ہیں، سودا سلف۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر بیوی کی یہ عادت بن چکی ہے کہ شوہر اس کے لیے چاہے کتنی ہی اچھی، عمدہ اور مہنگی چیز کیوں نہ لے آئے، اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اس میں کیڑے ضرور نکالتی ہے اور اسے برا کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ چیز جو تم لائے ہو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ خراب ہے، بازار سے جو لائے ہو سودا خراب ہے، یعنی جو بھی چیزیں تم بازار سے خرید کر لائے ہو یہ خراب ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ جی بچوں، گوالا کہتے ہیں دودھ بیچنے والے کو، اور چارہ بھینس کی خوراک کو چارہ کہتے ہیں۔ بھینس جو خوراک کھاتی ہے، اسے گھاس کھاتی ہے، اسے چارہ کہتے ہیں۔ جی بچوں، شاعر نیاز سواتی اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو دودھ بھی خالص نہیں ملتا۔ گوالے جو ہیں دودھ بیچنے والے، دودھ میں بھی پانی ملا کے دودھ ہمیں بیچتے ہیں، اور جب ان سے شکایت کی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دودھ اتنا پتلا کیوں ہے، تو گوالے سارا الزام بھینس اور چارے پہ ڈال دیتے ہیں کہ چارہ ہی خراب ہے، بھینس جو چارہ کھا رہی ہے یا ہمیں جو چارہ ملتا ہے بھینس کے لیے وہ خراب ہے، اسی وجہ سے بھینس دودھ پتلا دیتی ہے۔ یعنی دودھ میں پانی گوالے خود ملاتے ہیں، پتلا کر کے دودھ کو بیچتے ہیں، اور سارا جو ہے الزام بھینس اور چارے پہ ڈال دیتے ہیں، اور بہانہ بناتے ہیں کہ جو بھینس چارہ کھا رہی ہے وہ چارہ ہی خراب ہے، اس لیے بھینس پتلا دودھ دے رہی ہے۔ جی بچوں، اس کا اگلا شعر بھی بہت مزے کا ہے۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ غذا کے معنی ہے خوراک، کھانا، اور معدہ کے معنی ہے جسم کا وہ حصہ جہاں پہ کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے کسی دوست کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا دوست میرے حصے کا، اپنے حصے کا تو کھانا کھا لیا اس نے، اب وہ میرے بھی حصے کا کھانا کھا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شکایت بھی کر رہا ہے کہ میرا معدہ خراب ہے، مجھ سے زیادہ کھایا نہیں جاتا، میں زیادہ نہیں کھا سکتا۔ یعنی وہ خراب معدے کے ساتھ دو لوگوں کے حصے کا کھانا کھا گیا، ایک تو اپنے حصے کا کھانا کھا لیا اس نے، اور میرے حصے کا بھی کھا لیا، اور اگر اس کا معدہ ٹھیک ہوتا تو وہ نہ جانے کتنا کھانا کھا جاتا۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ جی بچوں، اس شعر میں شاعر اپنے ایک اور دکھ کو بیان کر رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے چلا گیا، لیکن جب میں ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے گیا اور ڈاکٹر نے میرا علاج شروع کیا
تو میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے، میری بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بڑھنے لگی، میری بیماری بڑھنے لگی اور میں اور زیادہ بیمار ہو گیا۔ یعنی ڈاکٹر نے دوائی ہی ایسی گھٹیا اور خراب دے دی کہ میری حالت اچھی ہونے کے بجائے، میرا حال اچھا ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ تو ڈاکٹر اپنا فرض صحیح طرح سے پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوائیاں مل رہی ہیں وہ بھی ملاوٹ شدہ مل رہی ہیں، وہ بھی گھٹیا اور خراب مل رہی ہیں۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ جی بچوں، ہر چند کے معنی ہے کیسا ہی، اور حال کے معنی ہے حالت۔ یہاں پہ حال کے معنی ہے زمانہ، دور، یعنی موجودہ دور، موجودہ زمانہ۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ حال ہی میں، یعنی ابھی ابھی تو ہمارے گاؤں کا رستہ یعنی سڑک بنائی گئی تھی، اور ابھی ابھی وہ ٹوٹ بھی چکی ہے، خراب بھی ہو چکی ہے۔ وہ ملاوٹ کی ایک اور قسم بھی بتا رہا ہے کہ یعنی جو راستہ بنایا گیا، سڑک بنائی گئی، اس میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا وہ بھی ملاوٹ شدہ تھا، اسی لیے تو راستہ جو ہے اتنی جلدی خراب ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹھیکیدار نے پیسے تو اپنے پورے کے پورے لیے ہیں، لیکن سڑک بنانے میں جو اس نے میٹیریل استعمال کیا وہ انتہائی ناقص اور گھٹیا تھا، اس لیے سڑک کا حال تو ایسا ہی ہونا تھا۔ اگلا شعر ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ جی بچوں، شاعر اس شعر میں معاشرے کی بڑی کامن سی ایک معاشرتی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسروں کے نقص نکالنے میں لگا ہوا ہے، اور اپنی برائیوں کا، اپنی خرابیوں کا ذمہ دار بھی وہ دوسروں کو ہی ٹھہرا رہا ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو اپنی خامیوں کو مانے، اپنی غلطیوں کو مانے اور اپنی اصلاح کرنا چاہے۔ ہر شخص سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، یعنی وہ خود کو کبھی بھی خراب نہیں کہہ رہا، نہ ہی کہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن باقی زمانہ جو ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب غلط ہیں، وہ سب خراب ہیں۔ ہر شخص زمانے کو الزام دیتا ہوا، زمانے کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی شخص بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت بالکل نہیں کرتا۔ اگلا شعر ہے۔ دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ جی بچوں، شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر اس معاشرے کو نا ایک مشین کہہ رہا ہے، کہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے نا، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے ایک یا دو پرزے خراب نہیں ہیں، یہ پوری کی پوری مشین خراب ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے نا، اس کے ایک یا دو فرد میں کوئی برائیاں، خامیاں نہیں ہیں، ایک دو فرد ہی خراب نہیں ہیں، یہ پورا معاشرہ، یعنی اس معاشرے کے ہر فرد میں خرابیاں موجود ہیں، برائیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ آوے کا آوا کا مطلب ہے پورے کا پورا، مکمل، اور نیاز شاعر کا اپنا نام ہے، وہ ان کا تخلص بھی ہے، تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پورا معاشرہ ہی خراب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مشین کے اگر ایک دو پرزے خراب ہوں نا تو انہیں بدلا جا سکتا ہے، اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پوری کی پوری مشین ہی خراب ہو جائے تو اسے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ قابل مرمت نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی ایک آدھا فرد خراب نہیں ہے، ہمارا تو پورے کا پورا معاشرہ ہی بگڑ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ یعنی اس معاشرے کا ہر فرد اپنی خرابی کا خود ذمہ دار ہے۔ جی بچوں، یہ تھی ہماری نظم خراب ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔